بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین ذوی الاحترام، یوں تو دینی معاملات میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو ہمیشہ سے مختلف ہی رہے ہیں، دور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے لے کر تاحال وہ مسائل جو ہے مختلف ہی ہیں۔ تو ایسے مسائل کو بنیادی طور پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ ان کو بالخصوص عوام میں نہ چھیڑا جائے، اور علماء کی حد تک جو دلائل، جو رائے، جو اجتہاد اور جو خطا اور صواب پر علماء کرام کی رائے موجود ہیں، وہ ان کا ذاتی نظریہ ہے اور وہ بارگاہ الہی میں اس کے لیے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ انہی مسائل میں سے ایک معرکۃ الآراء مسئلہ باغ فدق کے حوالے سے ہے کہ یہ دور صحابہ سے لے کر تاحال مختلف ہی رہا ہے، اور پھر ان مسائل کو اگر دیکھا جائے تو سب سے بہتر اور مناسب اور انسب و احوط یہی معاملہ ہے کہ ان مسائل کو عوامی سطح میں، عوامی خیالات میں، عوامی مجالس میں نہ چھیڑا جائے تو سب سے بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال اب یہ مسئلہ جو ہے تقریباً ایک 2.5-3 سالوں سے دوبارہ سے یہ منظر عام پر آ چکا ہوا ہے، اور نہ صرف علماء کے مابین یہ مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں بلکہ عوامی سطح میں پہلے جس طرح کے چھوٹے موٹے مسائل ہوتے تھے، لوگ آپس میں بیٹھ کے جب کسی کا ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ ان دینی مسائل کو لے کر ان پہ ڈسکس کرنا شروع کر دیتے۔ آج کل یہی صورتحال کچھ ایسی بن چکی ہے کہ جب عوامی سطح کے لوگ اور عوام الناس یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو کیا کریں، تو ان مسائل کو وہ انٹرٹینمنٹ کے معذاللہ طور پر وہ اپنے درمیان چھیڑ دیتے ہیں، اور کبھی معذاللہ خود وہ کفریہ کلمہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ دوسرے سے کفریہ کلمہ کہوا رہے ہوتے ہیں، اور خاکم بدہن کے کبھی وہ خود کافر ہو رہے ہوتے ہیں اور کبھی دوسرے کو ان معاملہ میں کافر کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال ان مسائل کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان جس طرح ہوئے، اور جو اجماعی امت کے مسائل ہیں ان کو اجماع کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے، اور جو صحابہ کرام کے درمیان ڈسکس ہوئے جس انداز میں، جس طور طریقے پر ہوئے، ان کو اسی معاملے پر، اسی نہج پر چھوڑ دینا چاہیے، اور قرآن پاک کی اس آیت کی طرف نظر کرنی چاہیے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، کہ وہ ایک امت تھی، وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ تھے، وہ نفوس قدسیہ تھیں، وہ افراد تھے، وہ چنیدہ اور برگزیدہ شخصیات تھیں کہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن قیامت تک یہ مژدہ جاں فضا اور یہ خوشخبری ان کے حق میں سناتا رہے گا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اس طرح کے سینکڑوں جو ہے وہ آیات بینات اور کئی ایسے مواقع قرآن پاک میں موجود ہیں جو ان نفوس قدسیہ کی براءت کے لیے اور ان کی پاکی کے لیے، ان کی عفت و طہارت کے لیے، ان کی پاک دامنی کے لیے، اور ان کے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے، اور ان کے اخلاص اور دینداری اور دیانتداری کے لیے قرآن پاک جو ہے روز محشر قیامت تک یہ گواہی دیتا رہے گا ان کے اخلاص کے حوالے سے۔ لیکن عوام میں اور بالخصوص اور بالعموم علماء میں بھی بہت سارے ایسے افراد، ایسے اشخاص ہو چکے ہیں کہ جن کے مسائل آپس میں اس قدر یہ مختلف ہی ہو چکے ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ ان میں سر فہرست آپ دیکھتے ہیں، اب یہ حالانکہ یقین کیجئے کہ بات کرنے کی نہیں ہے، ایک طویل عرصے سے ہم خود اس معاملہ کو دیکھ رہے تھے کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے، کس نہج کی طرف جا رہا ہے، اور یہ وہی بات ہوئی کہ اونٹ کو دیکھو کہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اب یہ اونٹ جو ہے نا، اس کا بیٹھنا اور اٹھنا بڑا دشوار ہو چکا ہے کہ دونوں طرف سے جانبین سے علماء اس اسٹیج پر آ چکے ہیں کہ معاذاللہ وہ یہ جو محفوظ عن الخطا جو شخصیات ہیں، جو نفوس قدسیہ ہیں، ان کو بچاتے بچاتے پیغمبروں تک اور جو ہے نا وہ بالخصوص حضور علیہ السلام کی ذات برکات تک جا کر پہنچ چکے ہیں۔ وہ سر فہرست چند علماء جن کے نام ہر سوشل میڈیا کے یوزر کے سامنے ہیں، اور ان کے نام لینا بھی میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے، بلکہ ان کے اگر معاملات دیکھے جائیں، ان کا انداز تکلم دیکھا جائے تو اس قدر کوئی بچگانہ ہوتا ہے، اور اس قدر کوئی غیر مؤدبانہ ہوتا ہے، اس قدر غیر رسمی ہوتا ہے کہ ایک عام بندہ، ایک عوامی سطح کا اگر ان کی گفتگو کو سن لے تو وہ بھی کہے یار یہ آپ اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا مزید فساد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ہمیں درست عقائد دے رہے ہیں یا ان عقائد کی آڑ میں آپ ہمیں گالیاں سکھا رہے ہیں، آپ ہمیں دشنام ترازی سکھا رہے ہیں۔ تو یہ میں ان علماء کی بارگاہ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ حضرت آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ نے دین کو سیکھا ہے، دین ہی پہنچائیں۔ وہ جو ایک بازاری لینگویج، بازاری زبان ہوتی ہے، اس سے ذرا سا اجتناب کریں، اس سے ذرا سا گریز کریں۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ جہاں اس وقت پوری امت کے انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ جہاں دیگر اور بہت سارے مسائل میں اختلافات ہیں، وہاں سب سے بنیادی مسئلہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہے کہ اس کی لینگویج کو اگر دیکھا جائے تو انتہائی کوئی گھٹیا لینگویج وہ استعمال کرتا ہے، انتہائی کوئی غیر رسمی لینگویج اور زبان استعمال کرتا ہے، انتہائی
غیر مؤدبانہ لینگویج وہ استعمال کر کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہا ہوتا ہے اور فساد کا شکار بنا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ بھی وہی طریقہ، وہی نہج، وہی روش، وہی رویہ اختیار کریں گے تو آپ میں اور اس میں فرق کیا ہو گیا؟ تو آپ علماء ہیں، آپ صاحبان علم ہیں، آپ صاحب منبر و محراب ہیں، آپ وارثان علوم انبیاء ہیں، تو آپ کے انداز تکلم میں اور ایک عام انسان کے انداز گفتگو میں ایک فرق تو ہونا چاہیے، ایک ڈفرنس تو ہونا چاہیے کہ آپ پڑھے لکھے صاحب ہیں اور وہ جاہل بندہ ہے۔ اب دیکھیے ایک صاحب، ان کا میں نے ویڈیو سنا، کوئی میرے خیال تقریباً کوئی 9-10 منٹ کا ویڈیو تھا، اور اس میں جو میں نے صرف چند ایک باتیں اس کی نوٹ کی ہیں، حالانکہ اچھی باتیں بھی آپ نے کی تھیں، لیکن اچھی باتیں تو ہر کوئی نوٹ کر لیتا ہے نا۔ اب دیکھیں، یہ آپ کو یہ چیز نہیں کرنی تھی جو میں آپ کو اس کی طرف آپ کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس سے آئندہ اوائڈ کریں گے۔ اب دیکھیے ایک شخص کے لیے انہوں نے چند الفاظ استعمال کیے ہیں، کیا کیا کہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جو مخالف ہے ان کا، ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کچھ باتیں ان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، ان کی صفات گنوا رہے ہیں کہ کیسی کیسی صفات انہیں پائی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ سطحی علم رکھنے والا، ہوائی باتیں کرنے والا، آوارہ شخص، یہ 3 باتیں ہو گئی۔ چوسی ہوئی ہڈی چوس رہا ہے، اور اسی طرح نمبر 5 یہود شیاری کرنے والا، نمبر 6 رافضیت زدہ، اور اسی طرح ہڈی کو چوسنے والا، نمبر 7 دروغ گوئی میں اسپیشلسٹ۔ یہ دیکھیے یہ کیسے کلمات ہیں بھائی، یہ آپ کیا عوام کو دے رہے ہیں؟ آپ دین پہنچا رہے ہیں یا لوگوں کو یہ آپ کسی اور چیز کی PhD کروا رہے ہیں؟ تو خدا کا خوف کرنا چاہیے اللہ کے بندو، یہ کیا آپ کر رہے ہو اور کس طرف جا رہے ہو آپ لوگ؟ جو حق بات ہے، جو قرآن اور حدیث، پہلے بھی دیکھیں بزرگان دین نے قرآن اور حدیث کی باتیں کی ہیں، کیا انہوں نے اس انداز میں کی ہیں، اس انداز میں ہم تک پہنچائی ہیں؟ اب دیکھیے کہتے ہیں ڈھیٹ ایسا بندہ، وہ اپنے مخالف سے کہہ رہا ہے کہ ڈھیٹ بندہ، نمبر 9 بے شرم بندہ، نمبر 10 رافضیوں کے چرنوں میں چرنے والا بندہ۔ یہ میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اب ان کو اگر مزید کھولیں گے تو بات کافی طویل ہو جائے گی۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حق کو پہنچائیں، اور اس موقع پر، اس مقام پر آ کر میں جو حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے دین کو پڑھنے سمجھنے والے ہیں، اخلاص کی دولت سے مالا مال ہیں، اور حضور علیہ السلام اور انبیاء کرام کے علوم کے واقعتاً وارث ہیں، حضور علیہ السلام کے منبر و محراب کے وارث ہیں، میں ان کی بارگاہ میں دست بستہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اب تو کم از کم آپ احقاق حق کے لیے باہر تشریف لے آئیں، اب تو ابطال باطل کے لیے آپ باہر تشریف لے آئیں۔ ان دونوں گروہوں میں سے جو گروہ حق پر ہے اس کو حق پر بتائیں، اور جو یوں سمجھیں کہ حق پر نہیں ہے، باطل ہے، اور اس کے بطلان کو آپ ظاہر کریں، کم از کم یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ اب اس موقع پر بھی اگر آپ نہیں بتائیں گے تو پھر کب بتائیں گے؟ اگر اس موقع پر بھی آپ امت کا مداوع نہیں کریں گے تو پھر آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ اور اس موقع پر میں گزارش کروں گا ان جید علماء کرام سے جن کو اللہ تعالیٰ نے واقعتاً علوم ظاہری و باطنی سے نوازا ہے، جو واقعتاً وارثان منبر و محراب ہیں، جو واقعتاً وارثان علوم انبیاء ہیں، میں ان کی بارگاہ میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو مابین سے ویڈیو کھیلنے کا ایک سلسلہ ایک طویل عرصے سے جاری و ساری ہے، اب اس کو بند کیا جائے، اس کو وائنڈ اپ کیا جائے، اب اس کا دی اینڈ کیا جائے، اور ختم کر کے ایک جو واقعتاً جو حق ہے اس کو ظاہر کیا جائے۔ ایک بندہ ویڈیو بناتا ہے، وہ دوسرے کی طرف یہ بات اچھال دیتا ہے کہ وہ تو خطائی ہے، اور وہاں سے ایک بندہ اٹھتا ہے، وہ دوسری طرف وہ یوں سمجھے کہ بات کو اچھال دیتا ہے، وہ کہتا ہے تم تو رافضی ہو۔ ایک بندہ اٹھ کے ادھر کہتا ہے کہ تم تو ناسبی ہو، ایک بندہ وہاں سے اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ تم تو زیدی ہو۔ تو اس قسم کا یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ اور اس سلسلہ چلو اگر یہ صبح قیامت تک بھی چلے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ اس سے لوگ دین اسلام سے بہت متنفر ہو رہے ہیں، اور بالخصوص عوام اہل سنت جس قدر اس وقت خلش کا شکار ہے، وہ اللہ اور رسول جانتے ہیں کہ اس وقت پوری امت بالخصوص اہل سنت و جماعت اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، یہاں سے بھی یہ شخص اٹھتا ہے کہتا ہے کہ جی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا ماننے والا میں ہوں، اور وہاں سے وہ شخص یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی احمد رضا کا ماننے والا تو میں ہوں، اور اسی طرح جو بندہ بھی اٹھتا ہے کہتا ہے جی یہ مجدد پاک کے ماننے والا تو میں ہوں، اور وہاں سے ایک بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے نہیں مجدد پاک کو حقیقتاً تو میں نے مانا ہے۔ اب چونکہ مجدد پاک کی بات آئی ہے تو یہ مکتوبات شریف کا میں یہ بھی بات عرض کرتا چلوں کہ ایک صاحب نے چند دن پہلے مجھے ایک ویڈیو موصول ہوئی، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جلد دوئم اور دفتر دوئم مکتوب نمبر 36 میں حضور مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خال المسلمین امیر المؤمنین کا دفاع کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کے حوالہ سے کئی مقامات پر
حضرت مجدد پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے معاذ اللہ خطا کا قول کیا ہے۔ اور یہ میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ یہ دفتر دوئم کا مکتوب نمبر 36 جو ہے، یہ صفحہ نمبر 92 سے لے کر 114 تک مشتمل ہے۔ 92 صفحہ نمبر 92 سے لے کر صفحہ نمبر 114 تک یہ مشتمل ہے۔ میں نے الحمدللہ متعدد بار اس مکتوب کو پڑھا، اور کئی دوستوں سے میں نے ان سے کہا کہ آپ پڑھیں، آپ میری رہنمائی کریں، اگر کہیں پر کوئی ایسا قول موجود ہے حضرت مجدد پاک کا کہ وہ سرکار علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف خطا کا قول کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرتے ہوئے، تو آپ رہنمائی کریں۔ میں نے خود متعدد بار پڑھا، اے سے لے کر زیڈ تک میں نے مکمل پڑھا، لیکن مجھے کوئی بھی ایسا قول اس میں نہیں ملا۔ اب یہ حضرت آپ کس طرف جا رہے ہیں اور کیا بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف خطا کا قول ہو؟ یہ بات ہماری سمجھ سے تو بالا تر ہے۔ آپ ہی رہنمائی کر دیجئے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، آپ کون سا نظریہ دے رہے ہیں، کون سا عقیدہ دے رہے ہیں، کون سا دین ہمیں پہنچا رہے ہیں۔ حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اگر یہ لکھا بھی ہو کہیں، تو آپ نے امت کو یہ جو عطیہ اور ہدیہ اور تحفہ جو پیش کر دیا، اس سے کتنے آپ نے غیر مسلموں کو مسلمان کر دیا، اور کتنے غیر سنی آپ نے سنیت میں داخل کر دیے، اور کتنے غیر اہل سنت و جماعت کا آپ نے عقیدہ سنوار کر ان کو اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے زیب تن کر کے اور آراستہ کر دیا۔ آپ نے کتنے لوگوں کو آپ نے مسلمان کر دیا۔ تو خدا کا خوف کیجیے میرے بھائی، آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن یہ نہیں کہ صرف آپ ہی نے پڑھا ہے، ہو سکتا ہے 2-4 اور بھی لوگوں نے پڑھا ہو، اور جو باتیں آپ نے پڑھی ہیں، جو آپ کے پاس 2-4 کتابیں موجود ہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے پاس بھی موجود ہوں، اور جو آپ 2-3 لائنیں پڑھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کوئی اور بھی پڑھتا ہو۔ اگر کوئی اور نہیں بیان کرتا یا کوئی اور سمجھ سکتے ہیں علماء کہ یہ کون سا معاملہ ہے، کتنا حساس معاملہ ہے، کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس ڈگر جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، کون سی گلی، کون سا محلہ چل رہے ہیں، تو آپ نے کون سا دین دیا ہے لوگوں کو۔ الیاذ باللہ۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں انانیت سے محفوظ فرما کر ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔